بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا باپ بغیر اجازت کے اپنے بیٹے کے مال کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں۔ اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ بیان کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا تک نہیں اور میرا مال خرچ کر لیتا ہے۔ شرعاً تو یہ ہونا چاہیے کہ باپ کو پوچھنا چاہیے۔ اگر جائیداد بیٹے کی ہے اور محنت اور کمائی بھی بیٹے کی ہے تو بیٹے کو باپ کو مال دینے کے لیے یہ ہچکچانا تو نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی باپ کو پوچھنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا اپنے باپ کو بلاؤ۔ اس کے باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے میری شکایت کی ہے، تو انہوں نے دکھ اور رنج کے کچھ اشعار دل ہی دل میں پڑھے، زبان سے ادا نہیں کیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس بندے کے والد صاحب پہنچے تو ادھر سے جبریل امین بھی آ گئے اور آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ اس بندے سے کہیں کہ وہ شعر سنائیں جو اس کی زبان پر تو نہیں لیکن اس کے دل نے پڑھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر ہوتے ہوئے بھی ان کو سن لیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ جب بھی کسی کو بد دعا یا گالی دیتی ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی گالی یا آپ کی بد دعا کو سننے والا تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور سنتا ہے۔ اسی طرح جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے قرآن کو بھی سنتا ہے۔ آپ بات کرتے ہیں تو اللہ آپ کی ہر بات کو سنتا ہے اور وہ ضرور سنتا ہے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قربان جاؤں آپ کے رب پر، وہ کیسا رب ہے؟ میرے اندر تو ایک خیال آیا تھا، اللہ نے وہ بھی سن لیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا پہلے وہ سناؤ، پھر تمہارے مقدمے کا فیصلہ کریں گے۔ اس صحابی نے خیال کیا تھا جو اس کے دل میں درد تھا وہ اشعار عربی زبان میں تھے اور اتنے دردناک تھے کہ ان کا ترجمہ ناممکن تھا۔ جب ختم ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ ہم آپ کے سامنے بھی بیان کیے دیتے ہیں۔ اے میرے بچے، میں نے تیرے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ جبکہ تو ابھی گود میں تھا تو میں اس وقت بھی تیرے لیے پریشان رہتا تھا، اور تو سوتا تھا اور ہم تیرے لیے جاگتے تھے، تو روتا تھا ہم تیرے لیے روتے تھے، اور سارا دن میں تیرے لیے خاک چھانتا تھا اور روزی کماتا تھا، اپنی جوانی کو بھی گرمی میں کھپاتا تھا، خزاں کے تھیڑوں سے یعنی اپنی جوانی کو بٹواتا تھا، مگر تیرے لیے گرم روٹی کا میں نے ہر حال میں انتظام کیا کہ میرے بچے کو روٹی مل جائے، میرے بچے کو وہ تمام سہولیات اور ضروریات مل جائیں کہ جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، میرے آنسوں کے سمندر اکٹھے ہو جائیں۔ جب کبھی تو بیمار ہو جاتا تھا تو ہم تیرے لیے تڑپ جاتے تھے، تیرے پہلو بدلنے پر ہم ہزاروں وسوسوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، تیرے رونے پر ہم بے قرار ہو جاتے تھے، تیری بیماری ہماری کمر توڑ دیتی تھی اور ہمیں مار دیتی تھی، ہمیں یوں لگتا تھا کہ تو بیمار نہیں بلکہ میں بیمار ہوں، تجھے درد نہیں بلکہ درد مجھے ہے، تیری ہائے پر ہماری ہائے نکلتی تھی اور حل پر یہ خطرہ بھی رہتا تھا کہ کہیں میرے بچے کی جان نہ چلی جائے۔ اس طرح میں نے تجھے پروان چڑھایا اور خود میں اب بڑھاپے کا شکار ہو گیا ہوں، تجھ میں جوانی رنگ آ گئی اور مجھ میں اب بڑھاپا آ گیا، میری جوانی چلی گئی اور تیری جوانی واپس آ گئی۔ پھر جب میں نے اپنے آپ کو بڑھاپے کی اس سطح پر پایا کہ میں محتاج ہو چکا ہوں تو مجھے تیری ضرورت پڑی، اور تو اس سطح پر آ گیا ہے کہ تو بغیر سہارے کے چل سکتا ہے، تو مجھے تمنا ہوئی کہ جیسے میں نے آپ کو پالا، میں نے تجھے پالا، یہ بھی مجھے پالے گا، جیسے میں نے اس کے ناز برداشت کیے، نخرے برداشت کیے، یہ میرے بھی برداشت کرے گا۔ لیکن تیرا لہجہ بدل گیا، تیری آنکھیں بدل گئیں، تیرے تیور بدل گئے، تو مجھے یوں سمجھنے لگا کہ جیسے میں تیرے گھر کا نوکر ہوں یا جیسے میں تیرے گھر کا بوجھ ہوں، تو مجھ سے اس طرح بولنے لگا کہ جیسے میں تیرا خریدا ہوا غلام ہوں۔ تو یہ بھی بھول گیا کہ میں نے تجھے کس طرح سے پالا، تیرے لیے کیسے جاگا، تیرے لیے کیسے رویا، تڑپا اور مچلا۔ آج تو میرے ساتھ وہ کر رہا ہے جو آقا اپنے نوکر کے ساتھ بھی نہیں کرتا۔ اگر تو مجھے بیٹا بن کر نہ دکھا سکا اور مجھے باپ کا مقام نہیں دے سکا تو کم از کم پڑوسی کا مقام تو دے دے کہ پڑوسی بھی پڑوسی کا حال پوچھ لیتا ہے، اور تو بخل کی باتیں کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو مچل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوان، اٹھ، میری مجلس سے تو چلا جا، تو
تیرا باپ تیرے مال کا ہر ایک چیز کا حقدار ہے، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے ساتھ باپ کا ہی ہے۔ تفسیر قرطبی۔ محترم سامعین، آج ہم اندازہ کریں کہ جب باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولادیں کیسے اپنا رنگ بدل دیتی ہیں۔ آج ہم اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کی سب سے بڑی بد نصیبی اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے تو وہ ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ آج ہم اس بات پہ غور کریں کہ جب ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب انہیں ہماری ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ان سے پوچھئے جن کے والدین اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے، آمین۔